الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو احسان عظیم فرمایا ہے وہ احسان عظیم یہ ہے کہ ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کو توحید کا، اتباع رسول کا اور صحابہ کرام کے مقام اور ان کی عظمت کو سمجھنے کا شعور عطا فرمایا ہے۔ اس نعمت پر رب کائنات کی جتنی شکر گزاری ادا کی جائے کم ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تینوں بنیادوں پر رب کائنات کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور صحابہ کرام اور سلف صالحین نے ان راستوں پر چلنے کا جو طریقہ، جو کیفیت اور جو ڈھنگ سکھایا ہے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یعنی ان لوگوں کو مخاطب کیا جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہی اہل ایمان ہیں جو سلف صالحین کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہیں، وہی اہل ایمان ہیں جو اسلام کی صحیح ترجمانی اور اسلام کی صحیح تعبیر پیش کرنے والے ہیں۔ ان کو مخاطب کر کے رب کائنات نے تنبیہ فرما دی، ان کو ایک وارننگ دے دی۔ رب کائنات نے ان کے لیے مزید تاکید پیدا کر دی کہ اے ایمان والو سنو، ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، عقائد کے معاملات میں، احکامات میں، فضائل میں، لین دین میں، کاروبار میں، رشتہ داریاں قائم کرنے میں، کسی کو بلانے یا رخصت کرنے میں، کوئی جمعہ قائم کرنے یا اجلاس کرنے میں، ہر چیز میں تم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کے دعوے دار تو بن جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کے اوپر چلنے کا دعویٰ تو کرو لیکن تمہارے کاروبار میں یا تمہارے معاملات میں یا دینی امور میں کوئی سیندھ لگا کر کے غلط فکر کو داخل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور سنو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ منکرات سے بچو، برائیوں سے اجتناب کرو، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو کنارے کر دو اور شیطان کی پیروی اور اس کے ہتھ کنڈوں کی تقلید کسی بھی صورت میں انجام نہ دی جائے۔ تو رب کائنات نے واضح کر دیا
کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، تمام گوشوں کو اپنا لو، تمام گوشوں پر چلنے کا ہنر سیکھ لو، علماء حق کی صحبت میں بیٹھ کر کے اسلام کے راستے کی تعیین کرو، اسلام کی صحیح راہوں پر چلو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا اگر ڈھنگ سیکھنا ہے، اس کی کیفیت کو دیکھنا ہے، اس کا طریقہ سیکھنا ہے، مکمل اسلام کی پیروی کرنی ہے، تو تم پیچھے ہٹ کر کے صحابہ کرام کے عہد مبارک میں صحابہ کرام کی طرز زندگی پر غور و تدبر کرو۔ صحابہ کرام کے گھروں میں چولہا جلے نہ جلے، لیکن حرام کا لقمہ ان کے منہ کے اندر داخل ہو جائے، اس بات کی ہمیشہ وہ لوگ فکر کیا کرتے تھے۔ ان کو فاقہ کرنا پڑے لیکن حرام کھا لیں، اس بات کا تصور نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جب تم گھومو گے، اس دور میں جا کر کے غور و تدبر کرو گے، تو تم کو ان کا اسوہ یہ ملے گا کہ وہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے خائف رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا اسوہ یہ ملے گا کہ جب اسوہ رسول اور طریقہ رسول سامنے آ گیا تو اس کی محبت کا تقاضا ہے اور اس کی پیروی کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام اس کے لیے جانیں نچھاور کر دیتے تھے۔ اس میں کوئی کمی چھوٹ جائے، کسی تساہل کے شکار ہو جائیں، کوئی سستی کر جائیں، کسی انداز کی بے راہ روی اختیار کر لیں، یہ صحابہ کرام کو گوارا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام عقیدہ توحید کی دعوت میں سب سے بنیادی طور سے سب سے مضبوطی اور استحکام کے ساتھ قائم تھے۔ یہی اسباب ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے اگر سنت رسول کے خلاف کوئی بات آ جاتی تو آگ بگولا ہو جاتے، اس کو برداشت نہ کر پاتے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام اسلام کی مکمل ترجمانی تھے، صحابہ کرام اسلام کی مکمل تعبیر اور اس کی عکاسی تھے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے میں اسلامی تعلیمات سے سمجھوتا اور اس میں تساہل اور اس کے بارے میں کوئی غلط راہ اختیار کرنے کے بارے میں ذرہ برابر نہیں سوچا۔ ان کو پھٹے پرانے کپڑے پہننے پڑے، 3 مہینے تک ان کے گھروں میں چولہا نہ جلے، وہ لوگ فاقہ کر جائیں، بغیر سواریوں کے سفر کریں، بغیر ہتھیاروں کے جنگیں اور جہاد میں کود پڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے آگے یہ ساری کی ساری چیزیں ہلکی تھیں، ہیج تھیں، ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ لہذا صحابہ کرام کے طریقے پر اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو ایک جانب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، دوسری جانب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اہل توحید میں سے ہے، تیسری جانب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا تعلق فرقہ ناجیہ سے ہے، لیکن حقیقت میں اس کے معاملات دیکھیں تو حلال و حرام کی تمیز اس کی زندگی میں موجود نہیں ہوگی۔ اس کا تعامل دیکھیں تو صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کرنے والوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا نظر آئے گا۔ اس کے معاملات دیکھیں تو معاملات میں وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور کھڑا ہوگا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے پر اسلام کو مکمل طریقے سے لے کر کے چلیں اور مکمل اسلام کی پیروی کریں۔ زندگی کے تمام گوشوں میں، فضائل میں، احکامات میں، معاملات میں، عقائد میں، بنیادوں میں، اصولوں میں، لین دین میں، ایک دوسرے سے رشتہ قائم کرنے میں، مکانات بنانے اور مکانات کا رینوویشن کرنے میں، مسجدیں تعمیر کرنے میں، گاڑی گھوڑے خریدنے میں، ہر چیز میں ہم دین اسلام کی مکمل پیروی کر کے چلیں گے، تب گویا ہم حقیقی مسلمان بن سکیں گے اور رب کائنات کی نصرت اور اس کی توفیق ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو رب کائنات نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور سنو شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی مت کرنا، شیطان کے طریقوں پر مت چلنا، شیطان کے بہکاوے اور اس کی سازشوں میں پڑھ کر کے اسلام اور شریعت اسلامیہ کو نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم توحید سے ہٹ کر کے شرکیات کو اپنا لو، یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم اتباع رسول میں کمزور پڑ کے تقلید شخصی اور بدعات و خرافات کے رسیہ بن جاؤ، یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم مسلاف امت کی پیروی کرنے کے بجائے ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو لوگ صحابہ کرام کی عظمت اور سلف صالحین کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کی تنقیص کرتے ہیں یا کم از کم تنقیص کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور سے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان تین امور میں ہم کھرے اتریں، اور اس کے علاوہ اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی فروعات ہیں، ان کی بھی مکمل طریقے سے پیروی کی جائے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی مت کرو، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، رب کائنات نے فرمایا اگر تم ان بنیادوں پر پختگی کے ساتھ چلو گے اور چل کر کے زندگی گزارو گے، راہ فرار اختیار نہیں کرو گے، سرکشی نہیں کرو گے، تساہل نہیں کرو گے، اسلام کے مطابق زندگی کو ڈھالو گے، اس کے باوجود اگر بشری تقاضے سے تمہارے اندر کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی کر گئے، کوئی غلطی کر گئے، تمہارے پیر کہیں لڑکھڑا گئے، کہیں تم راہ راست سے ہٹ کر کے، صراط مستقیم سے ہٹ کر کے کسی دوسرے راستے پر نکل گئے، تو ایسی صورت میں رب کائنات غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہ تم کو راہ راست پر لا کر کے کھڑا کرنے والا ہے۔ لہذا دین کی بنیادوں پر قائم رہو اور اسی پر قائم رہنے کی دعائیں کرتے رہو، تھوڑی بہت بھول چوک سے بھی بچنے کی کاوش کی جائے، پھر بھی بھول چوک ہو جائے تو رب کائنات معاف کرنے والا اور نظر انداز کرنے والا ہے۔ تو تین بنیادیں جن پر مسلمانوں کو اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے غور و تدبر کرنا چاہیے، ان میں سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں۔ رب کائنات اس قرآن مجید کو جس نے کتاب ہدایت قرار دیا، یہ قرآن مجید جس قرآن مجید کو لے کر کے چلنے والے کو جنت کی ضمانت دی گئی، یہ قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں پر مکمل اتریں، یہ قرآن مجید ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اتباع رسول کے حقوق ادا کیے جائیں، یہ قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اسلاف امت جو ہم سے پہلے گزر چکے ان کے ایمان کو اپنے لیے آئیڈیل ایمان بنایا جائے، یہ قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ بڑوں کی قدر و منزلت کو سمجھا جائے، یہ قرآن مجید ہم کو حکم دیتا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کی جائے، یہ قرآن مجید ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، حج بیت اللہ کو استطاعت کی صورت میں انجام دیا جائے، یہ قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم مال میں زکوٰۃ نکالیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، یہ قرآن مجید ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اسلام کی پیروی کریں۔ تو پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اسی طریقے پر لے کر کے چلیں جو طریقہ اسلاف امت نے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
کہ اللہ رب العالمین اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے ایک قوم کو سربلندی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس قوم نے قرآن مجید کے حقوق کو سمجھا ہے، اس کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے، اس کے تراجم پڑھے ہیں، اس کے مطابق چلنے کی کوششیں کی ہیں۔ اس قوم کو رب کائنات ترقی عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سلف صالحین کے طریقے پر سمجھتا ہے۔ لیکن ایک دوسری قوم جو قرآن مجید کے بارے میں تساہل کا شکار ہے، اس کو رب کائنات ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس قرآن مجید کو تعویذ گنڈے کی کتاب بنا کر کے اپنے کندھوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنی گردنوں میں لٹکا کر کے اس کی توہین کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے جان بوجھ کر کے کوئی تمیمہ یا کوئی تعویذ لٹکایا گویا اس نے رب کائنات کے ساتھ شرک کیا۔ تو یہ قرآن مجید دو دھاری تلوار ہے، اگر اس پر عمل پیرا ہو کر کے زندگی گزاری جائے گی تو یہ قرآن مجید رفع درجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، جنت کا راستہ ہے، صحابہ کرام کی عظمت کو پہچاننے کا نسخہ ہے۔ یہ قرآن مجید صحیح اسلام کی جانب رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، لیکن اگر اس قرآن مجید کو غلط طریقے سے اختیار کیا گیا، اس میں افراط و تفریط کی گئی، اس کو تعویذ گنڈے یا قبروں پر تلاوت کی کتاب بنا دیا گیا، اس کو ناپاک طریقے سے استعمال کیا گیا، جادو ٹونے کے لیے اس کی آیتوں کا سہارا لیا گیا، شیطان کو خوش کرنے کے لیے قرآن مجید کو بگاڑنے کے اسالیب اختیار کیے گئے، اور ایسے ہی قرآن مجید کو ناقص کتاب قرار دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ قرآن مجید کے اندر تحریف ہو چکی ہے، یا قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے میں غلط اسالیب اختیار کیے گئے، تو یہی قرآن مجید وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کے حقوق سے کنارہ کشی کرنے کے نتیجے میں یہ قرآن مجید ذلت و خواری کا سبب بن کر کے انسان کو ذلیل کرنے والی کتاب ہے۔ لہذا سب سے بنیادی طور سے ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کے اوپر ویسے ہی چلیں جیسے صحابہ کرام نے اس کے اوپر چل کر کے دکھایا، اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کا معاملہ اپنے اور رب کے درمیان اسلاف امت کے طریقے پر انجام دیا جائے، اس کی تلاوت کا، اس کے ترجمے کے مطالعے کا اہتمام کیا جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے، پاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ لگایا جائے۔ یہ قرآن مجید وہ عظمت رکھنے والی کتاب ہے جس کو رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزہ بنا کر کے نازل کیا۔ لہذا اس قرآن مجید کو لے کر کے چلنا، اس کی زبان کو سیکھنا، اس کے حقوق ادا کرنا، اس کے معانی پر غور و تدبر کرنا، اس پر غور و تدبر کر کے زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ قرآن مجید کے بارے میں وفا کے بجائے بے وفائی کا شکار ہے، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر ایسے لوگوں کو سنتا سناتا ہے جو خوارج کے طریقے پر قرآن مجید کو پیش کرتے ہیں، قرآن مجید کے غلط مفاہیم پیش کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے براءت اور عداوت کا اعلان کیا جائے۔ تو یہ قرآن مجید دو دھاری تلوار ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس کو فہم سلف صالحین کے مطابق لے کر کے چلنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ تو پہلی بنیاد یہ ہے اسلام میں مکمل داخل ہونے کی کہ ہم قرآن مجید کو اسی طریقے پر لے کر کے چلیں جس طریقے پر صحابہ کرام اس کو لے کر کے چلتے تھے، اسلاف امت اس کی تلقین کرتے تھے، اپنے دروس اور اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے جو رہنمائی کی ہے اس کے مطابق علماء حق سے جڑ کر کے
وہی رہنمائی حاصل کر کے ہم قرآن مجید کا حق ادا کریں۔ تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں۔ ایسے ہی ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھا جائے، اس کی عظمت کو سمجھا جائے، اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ رب کائنات کا فرمان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی گویا اس نے رب کائنات کی پیروی کر لی، اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی۔ تو سنت رسول یہ سفینہ نجات ہے، انسان کا بیڑا پار لگانے کا ذریعہ ہے۔ سنت رسول دنیا میں عزت و وقار کمانے اور آخرت میں کامیابی کی سیڑھیاں طے کرنے کی وہ کنجی ہے جس کے بغیر نہ کسی کو نجات مل سکتی ہے، نہ ملی ہے، نہ مستقبل میں کوئی اس کے علاوہ کوئی راستہ راہ نجات کے طور پر تلاش کر سکتا ہے۔ تو سنت رسول کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے ان کے جو سرکشی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ سرکشی کرنے والے، بغاوت کرنے والے، یہ غلط راہیں اختیار کرنے والے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میرے سنت پر چلا، میرے طریقے کو اپنایا، میں نے جیسے بتایا ہے ویسے ہی نمازیں ادا کی، میں نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لایا، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اجتناب کیا، جو خبریں دی ہیں اس کی تصدیق کی، اور عبادت کا جو طریقہ بتا دیا ہے اسی طریقے پر عبادات کو انجام دیا، فَتو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَا، اور جو میری معصیت کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، میرے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے طریقے پر عبادات کو انجام دے گا، کسی دوسرے کی تقلید کر کے سنت رسول کو کنارے رکھے گا، کسی دوسرے کے طریقے کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے گا، گویا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، فقد ابا، تو گویا اس نے سرکشی کی اور وہ جہنمی ہوگا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنت رسول کے مقام کو سمجھیں، سنت رسول کی عظمت کو سمجھیں۔ رب کائنات نے سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید کی شکل میں اس دنیا کے اندر جو نازل کیا، اس کو نازل کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی محبت اور آپ کی اتباع کرنے پر مسلمانوں کو ابھارا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ رب کائنات فرماتا ہے اے لوگو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم رب کائنات سے محبت رکھتے ہو، اللہ رب العالمین سے الفت و محبت رکھتے ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی کو ڈھالو۔ یہی رب کائنات سے محبت کی کنجی اور اس کا ضابطہ ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو رب کائنات تم سے محبت تو کرے گا ہی، ساتھ میں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو نجات دے گا۔ لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ سنت رسول کی عظمت اور سنت رسول کے مقام کو سمجھو۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک صحابی رسول یا ایک شخص آیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں اور آ کر کے سوال کرتا ہے کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے، حج تمتع بہتر ہے کہ حج قران بہتر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع افضل ہے۔
سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کے والد گرامی اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق حج قران کو افضل کہتے تھے۔ سوال کرنے کے بعد ابن عمر کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے۔ یہ پھر سے وہی جملہ دہراتا ہے، وہ پھر سے وہی جواب دیتے ہیں، یہ پھر سے وہی سوال کرتا ہے، وہ پھر سے وہی جواب دیتے ہیں۔ آخر کار غضبناک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے ایسا فرمایا، آپ نے ایسا حکم دیا، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا ہے۔ اور بعض روایات میں جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اس میں فرمایا انہوں نے، ابن عمر نے، کہ عنقریب تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا ہے۔ ان لوگوں نے جو بھی فتویٰ دیا ہو سنت رسول پر، طریقے رسول پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتووں پر، آپ کے احکامات اور آپ کے اقوال پر، ان چیزوں کو کسی بھی صورت میں مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ چہ جائے کہ آج کا مسلمان ائمہ اربعہ کی تقلید کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کنارے رکھ دے۔ آپ نے نماز کا جو طریقہ بتایا، آمین کہنے کی جو کیفیت بتائی، رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنے کا جو طریقہ سکھایا، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے امام سے ثابت نہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مفتی سے ثابت نہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مسلمانوں میں کوئی طریقہ چل سکتا ہے تو طریقے رسول ہے، اور ہمارے لیے اس پر فدا ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ ہمارے نبی نے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ہم اس کے آگے نہ کچھ دیکھنے کے قائل ہیں، اس کے آگے نہ کسی کے طریقے کو اپنانے کے قائل ہیں۔ تو سنت رسول کی عظمت کو لے کر کے جب تک مسلمان نہیں چلے گا، جب تک کسی بھی صورت میں وہ کامیاب ہو کر کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور تیسری بنیاد جس پر ہم کو چلنا ہے، اس بنیاد پر عموماً باطل فرقے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے چور دروازے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ سلف صالحین کا فہم، ان کا شعور اور قرآن و سنت کی عظمت کو سمجھنے اور قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھنے کے لیے فہم سلف صالحین کو اپنانا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے قرآن مجید کی کس آیت کو کس طریقے سے پیش کیا، سنت رسول کا کون سے انداز کا فہم پیش کیا۔ یہ سب سے بنیادی عنصر ہے۔ آج بے شمار دعات آپ کو ایسے نظر آ جائیں گے جو قرآن کی بات کرتے ہیں، سنت رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں فہم صحابہ اور فہم سلف صالحین کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، وہ شیطانی راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کائنات نے جن ساتھیوں کا انتخاب فرمایا، جو صحابہ کرام قابل عظمت قرار دیے گئے، جن صحابہ کرام کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں جنت کی بشارتیں سنا دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا اعلان کر دیا، جن صحابہ کرام کے بارے میں رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب کائنات ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب کائنات سے راضی ہو گئے۔ ان کے طریقے، ان کے فہم، ان کے اسوے اور ان کے منہج کو اختیار کرنے میں آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ غلط راستہ اختیار کر کے، غلط طریقہ اختیار کر کے دوسری راہوں پر نکل جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں، اس بات کا دعویٰ کروں کہ مسلمانوں میں وہ طبقہ
جو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسلمانوں میں وہ طبقہ جو اپنے آپ کو فرقے ناجیہ میں شمار کرتا ہے، مسلمانوں کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث یا سلفیت سے وابستہ رکھتا ہے، ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سہولت کار ہو گئے ہیں، جو غلط انداز کے راستوں کو غلط انداز سے پیش کر کے بڑی کامیابی کے ساتھ ہمارے ممبر و محراب کا استعمال کر لیتے ہیں۔ آج ایک نیا حربہ اختیار کیا جاتا ہے کہ سیرت رسول کا پروگرام رکھا جائے، سیرت رسول کے مطابق کانفرنسیں کی جائیں، سیرت رسول کے موضوع پر کانفرنسیں کر کے مسلمانوں کو لبھایا جائے۔ اور یہ کانفرنسیں کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے ہیں، صحابہ کرام کی تنقید بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، یا کم از کم نہیں کرتے تو ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، ایسے لوگ کبھی سیرت رسول کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ایسے ہی ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو عظمت صحابہ کے نام سے، دفاع صحابہ کے نام سے بڑی بڑی کانفرنسیں کرتا ہے، لیکن اس میں بلا کر کے ممبر و محراب ایسے افراد کو دیا جاتا ہے جن کے اداروں کے مجلات میں صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کے مضامین چھپتے ہیں، جن کی مسجدوں میں اور مدرسوں میں مودودیت کو فروغ دیا جاتا ہے، جس میں عقلانیت کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جہاں قرضاوی کی فکر کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ آئیں اور دفاع صحابہ پر گفتگو کریں تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بھی تنقید سے صحابہ کے شکار ہیں، لیکن کم از کم اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ جو لوگ اہل بدعت سے قربت رکھتے ہیں، جو لوگ اخوانیت اور سروریت کے ہم نوا ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، ان لوگوں کو فروغ دیتے ہیں، وہ لوگ کم از کم اگر تنقید صحابہ کے شکار نہیں ہیں تو تنقید صحابہ کرنے والوں کا ساتھ دینے کے مجرم یقیناً ہیں۔ رب کائنات ہم کو دفاع صحابہ، عظمت صحابہ، اسلام کا دفاع، سیرت رسول کا دفاع کرنے میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ حقیقت میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب المیہ ہے، اور میں نے جنوبی ہندوستان میں کئی جگہوں پر اس المیے کا مشاہدہ کیا ہے کہ سیرت رسول کے نام پر بڑے آرام کے ساتھ اور عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ کے نام پر بڑے آرام کے ساتھ اسٹیج سجایا جائے، اور اس اسٹیج پر سلفی جماعت کا ایک عالم دین بیٹھا ہو تو اسی کے بغل میں جماعت اسلامی یا غلط افکار کے کسی شخص کو بیٹھا دیا جائے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں سنت رسول کا انکار کرتے ہوں، جو لوگ اپنی زندگی میں سنت رسول کی توہین و تنقید کرتے ہوں، جو لوگ صحابہ کرام کی توہین و تنقید کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہوں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، ان کا اسٹیج شیئر کرتے ہوں، معاف فرمائیں گے وہ اسلام کا دفاع کرنے والے نہیں بلکہ وہ چور دروازے تلاش کرتے ہیں کہ سلفیت کے ماننے والوں کے نئی نسلوں کے اندر ان کے ذہنوں میں چور دروازے کھول کر کے غلط انداز کے جراثیم ڈال دیے جائیں۔ رب کائنات ہم کو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنے، اہل بدعت سے دور رہنے، ان سے برات کا اعلان کرنے اور ایسے ہی ان سے عداوت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں ذرہ برابر کلام کر لیا، ان کے بارے میں خلافت و ملوکیت کے بہانے سے دنیا بھر کی جھوٹی داستان صحابہ کرام کی جانب منسوب کر کے ان کی عظمتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے لوگوں سے ہم کسی بھی بنیاد پر نہ ان کے ساتھ چائے پی سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، نہ ان سے الفت و محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے سرمایے کو، ہمارے شعار کو، ہمارے صحابہ کو، ہمارے نبی کے ساتھیوں کو، جن ساتھیوں نے
جن ساتھیوں نے اسلام کے دفاع کے لیے فدائیت کی مثالیں قائم کی، خود لہو لہان ہو گئے اور ساری کی ساری تکلیفیں برداشت کر لیں، لیکن کبھی اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو اپنی زبانوں کو تالا لگا لو، اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ یہ زبانوں کو بند کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ عقلانیت، مودودیت اور غلط انداز کے افکار کو لے کر کے صحابہ کرام کی تنقید کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ زبانوں کو بند کرنا نہیں بلکہ ان کا ساتھ دینا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب صحابہ کرام کا تذکرہ آئے تو ان کا دفاع کیا جائے، صحابہ کرام کا ذکر آئے تو ان کے لیے دعائیں کی جائیں، جب صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے تو ان کے لیے رفع درجات کی دعائیں کی جائیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، کیونکہ رب کائنات نے سارے صحابہ کرام کے بارے میں جنت کی بشارتیں سنا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ساتھی قرار دیا اور فرمایا، میں اپنے صحابہ کے لیے امانہ ہوں، یعنی ان کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ جب تک میں ہوں یہ صحابہ کرام محفوظ ہیں، اور جب یہ صحابہ کرام اس دنیا سے گزر جائیں گے تو امت اسلامیہ بے راہ روی اور فتنوں کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام یہ امت اسلامیہ کے لیے محافظ ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔